الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم
ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا، اور گزشتہ جمعہ جہاں میں نے سبق چھوڑا تھا اس کو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں آج پورا کروں اور یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ یہ میرا ارادہ ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے بالکل آخری باب پر ہم پڑھتے پڑھتے پہنچے، اور گزشتہ جمعہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ نبی ہوئے ہیں جن کو ہم بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں اور جن کو اہل کتاب بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ پھر اہل کتاب میں جو دونوں گروہ ہیں دونوں مانتے ہیں۔ حضرت کی نبوت اور رسالت پر سب کا اتفاق ہے۔ پھر جہاں محترم کی نبوت اور رسالت پر اتفاق ہے وہاں محترم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اہل کتاب دونوں گروہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کی زندگی کو پورا کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ہم مسلمان بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اور اتباع کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جس طرح حضرت کی نبوت و رسالت پر ہم سب کا اتفاق ہے، اسی طرح محترم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر بھی اتفاق ہے۔ البتہ جو میں گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہاں تک تو ہماری بات تو بالکل واضح ہے، سامنے ہے، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پاک تک کو دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاک فرامین اور وہ پاک فرمان بخاری شریف یا دوسری احادیث طیبہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پاک کو دیکھا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو نشان بھی بتایا، اور یہاں تک بھی حضور نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ محترم قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے ہم مسلمان اس کے برعکس کوئی عقیدہ رکھ کہاں سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارا تو یہ بالکل واضح عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کی جو عمر قدرت نے ان کو بخشی تھی وہ پوری کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ البتہ بعد کے جو فتنے اٹھے ان میں ایک فتنہ ہمارے ہاں سے اٹھا جسے قادیانی کہتے ہیں، مرزائی۔ ان کا جو بڑا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا انکار کیا، بلکہ محترم کو زندہ قرار دیا، بلکہ یہاں تک لکھا اس نے کہ وَفَرَضَ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم یہ بات مانیں
اور اس بات پر عقیدہ رکھیں کہ حی فی السماء، کہ حضرت موسیٰ آسمانوں میں زندہ ہیں. ولم یمت، وہ مرے نہیں. ولیس من المیتین، اور وہ مردوں میں سے نہیں ہے. یہ عبارت اس کی میں نے گزشتہ سے وسطی جمعہ یہاں اس کی کتاب دکھا کے پڑھی تھی. اب زبانی سن لیں. جب وہ کہتا ہے کہ لیس من المیتین، کہ حضرت موسیٰ مردوں میں سے نہیں ہے، اور اس کی یہ عبارت تو بالکل صاف واضح ہے، اس میں کوئی وہ بھی بات نہیں کہ آدمی کہے کہ یہ وہ. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات پاک کا کیوں انکار کیا ہے. جب ہم نے بھی اس کی یہ عبارت پڑھی تو ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی منکر نہیں تھا. محترم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں نے ابھی عرض کیا ہم مسلمان بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل کتاب بھی، حالانکہ وہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے اور بنیادی اختلافات ہیں، ایک نہیں کئی باتوں میں اختلافات ہیں اور وہ ہو بھی نہیں سکتا اتفاق، لیکن اس کے باوجود جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر عقیدہ رکھتے ہیں، رسالت پر رکھتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر بھی رکھتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں نے یہاں بائبل کی ایک عبارت پڑھی تھی جس میں ان کے ہاں بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تک کا ذکر ہے. تو اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے زندہ مان سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کیسے لکھ دی ہے، اور پھر ان جملوں کے ساتھ کہ وَفَرَضَ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس عقیدے کو مانیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. یہ بات میں گزشتہ جمعہ دہرا رہا تھا، اور اس کے ضمن میں ایک یہ بات بھی آپ ذہن میں تازی کریں کہ ضمن ہی صحیح لیکن سن لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بھی آپ سمجھیں ان جملوں سے. عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے دین اسلام کا کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو پھر دین اسلام سارا محفوظ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو محترم فرماتے تھے پھر دین اسلام کی کسی مسئلے کی ضمانت نہیں ہوگی، نیا آنے والا جس کو چاہے گا بدلے گا. یہیں آپ دیکھ لیں ایک وہ حقیقت جس کا صدیوں میں کسی نے انکار نہیں کیا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر سب متفق رہے، محترم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر بھی سب متفق رہے، لیکن 13ویں 14ویں صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی آیا، اس نے یہاں پر یہ لفظ فرض علینا، کہتا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مانے حی فی السماء کے محترم آسمان میں زندہ ہیں. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اور آپ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، لیکن جو اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں نعوذ باللہ، ظاہر ہے وہ اس کے اس عقیدے پر ایمان رکھیں گے. نہ رکھتے ہوں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ کسی کو نبی اور رسول ماننے کے بعد بھی پھر ان کی جملوں کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہو تو پھر ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. ان جملوں سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیے. ایک اور بات، ابھی پچھلے ہفتے بنگلور میں ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی، تو انہوں نے دعوت دی، تو ظاہر ہے اس موقع پہ تو جا نہیں سکتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو یہاں سے کر دوں گا. اب تو دنیا کا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ آپ آن لائن بھی کر لیں، تو وہ میں نے ان کو کر کے دی. اس میں نے ایک چیز بتائی، وہ سنیں آپ.
جس طرح یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی منکر نہیں ہوا، نہ ہم میں نہ اہل کتاب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر ہم سب اکٹھے ہیں، لیکن مرزا غلام محمد قائدینی جب آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اس عقیدے کو ہٹایا، اختلاف کیا۔ اس سے آپ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، جس طرح یہ ہیں اسی طرح انہی کا ہم اثر ایک اور فتنہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے بہائی۔ یہ قائدینی یا مرزائی کہلاتے ہیں، وہ بہائی کہلاتے ہیں۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسی کا ہم اثر تھا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ یہ ہندوستان میں تھا، وہ ایران میں تھا۔ البتہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو تھا بہاء اللہ ایرانی، وہ بالکل کھلا کھلا کافر تھا، اپنے کفر کو پردوں میں لپیٹتا نہیں تھا۔ یہ جو تھا، یہ اپنے کفر کو پردوں میں لپیٹ کے پیش کرتا تھا اسلام کے نام پر، کلام پاک اور احادیث طیبہ کے حوالے دیتا تھا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، ان کو دیکھ کے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اچھا، ان کی جو ایک بات بتاؤں، عقیدہ ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کیا۔ اچھا، جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا انکار کر دیا۔ اور ذرا بات کو دھیان دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، جس پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے صدیوں سے کہ محترم آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، اس عقیدے کا انکار کر دیا۔ جس کا مسئلہ نہیں تھا اس کا اقرار کر لیا، جس کا مسئلہ تھا اس کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ دونوں اقرار و انکار تب اس نے کیے جب عقیدہ ختم نبوت کے دعوے کو توڑا اس نے۔ اچھا، وہ جو دوسرے تھے ان کی جو بات آپ کو کر رہا تھا، وہ جو اس ختم نبوت کانفرنس میں نے بات کہی، اس کو آپ سمجھیں، مجھے نہیں یاد میں نے یہاں کہی ہے یا نہیں، شاید کہی ہو۔ ایک ایسی حقیقت جس پر دنیا اکٹھی چلے آ رہی ہے۔ سال کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ انگریزی مہینے ہوں تب بھی 12 ہیں، اسلامی مہینے ہوں تب بھی 12 ہیں، اور دیسی مہینے ہوں تب بھی 12 ہیں۔ سال کے مہینے 12 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سال کے مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ اللہ جی کب سے 12 ہیں؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے ہم نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے۔ پتہ چلا سال کے مہینے کتنے؟ 12۔ بہاء اللہ آیا، بہائی آئے، انہوں نے کہا سال کے مہینے 19۔ یہ اچھا، اب آپ دیکھیں ایک ایسی حقیقت جس کا صدیوں تک کسی نے انکار نہیں کیا، اس کا انکار کر ڈالا۔ سال کے مہینے 12 کے بجائے 19۔ کیوں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے آپ اور ہم تو بہاء اللہ کو نبی نہیں مانتے، لیکن جو اس کو نبی مانتے ہیں وہ اس کی اس بات کو مانتے ہیں۔ اچھا، ان کا نظام چل پائے یا نہ چل پائے 19 پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام چلتا ہے 12 پر۔ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی 19 لے کر بیٹھا ہوا ہو، چلے گا کیسے؟ کام وہ بھی اسی سے چلاتے ہیں، لیکن مانتے وہ 19 ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ نبی مانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سال کے مہینے 19 ہیں۔ لیکن اس نے یہ ضرب کب لگائی؟ جب اس نے عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی، ورنہ تو نہیں بن سکتی تھی بات۔ اس لیے کہ حضور کے پاک دل پر جو وحی اتری، وہ پاک وحی تو واضح فرما رہی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک سال کے مہینے 12 ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کو پتا تھا کلام پاک میں یہ آیت ہے، اس نے کہا قرآن سارا منسوخ ہے۔ لیکن یہ دعویٰ اس نے کب کیا؟ جب عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی۔ اس لیے محترم فرماتے تھے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو پھر دین اسلام سارا محفوظ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا
تو پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کی ضمانت نہیں ہوگی، آنے والا جس کو چاہے گا بدلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھنے کی بھی توفیق دیں۔ میں اس دن ختم نبوت کانفرنس میں نے ایک بات کہی، آپ کے علم میں ہی ہوں گے، مفتی تقی صاحب ہیں نا، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد صاحب ہوتے تھے مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہند اور پاکستان دونوں ملکوں کے بڑے مفتی تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی میں کلام پاک سے ان آیات کا انتخاب کیا تھا جو حضور کی ختم نبوت پہ دلائل ہیں۔ ایک کم 100 پوری 99 آیات کلام پاک کی حضرت نے اکٹھی کی تھی کہ کلام پاک کی 99 آیات ہیں جو حضور کے ختم نبوت پر دلائل ہیں۔ کتنی آیات ہیں کلام پاک میں؟ ایک کم 100۔ حضرت نے ان کو کتابی صورت میں جمع کیا، اس کا نام حضرت نے رکھا تھا ختم نبوت فی القرآن۔ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک کم 100 آیات ہیں قرآن پاک میں ختم نبوت کی، ہم مسلمانوں کو کتنی یاد ہے؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ ایک کم 100 آیات ہوں، شاید ہی آپ کو کوئی مسلمان، ایسا تو میں نہیں کہتا کہ کوئی نہیں ہوں گے، شاید ہی کوئی ملیں گے جن کو ایک آیت یاد ہوگی۔ بلکہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کلمہ طیبہ کی طرح عقیدہ ختم نبوت کی آیت کو یاد کرو، ساری نہیں ہو سکتی، ایک یاد کرو۔ ایک کم 100 تو کیا یاد کریں گے آپ اور میں، ایک تو کر سکتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہے تو افسوسناک بات، لیکن یہ ہے وہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے نا عربی کی، الحق مرن، کڑوا، سچ کڑوا لگتا ہے، حقیقت یہی ہے جتنی محنت وہ اپنے باطل دھرم پر کرتے ہیں اتنی میں اور آپ اپنے سچے دین پر نہیں کرتے ہیں۔ معاف فرمایا جائے مجھے، میں نے کسی کانفرنس میں کہا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، شاید آپ نے کہیں سنا ہو، اب تو دور بدل گیا، ان کے ہاں ایک احمدیہ پاکٹ بک ہوتی ہے، اس کو پاکٹ بک کہتے ہی اس لیے کہ وہ جیبی سائز بنائی جاتی تھی، اب تو بدل گیا، اب تو یہ سب آ گیا، تو دور بدل گیا۔ جس وقت یہ سب نہیں تھا نا، اب تو یہاں پر آ گئے بڑی بڑی کتابیں وہ سب، اس وقت بھی جب یہ نہیں تھا، اس وقت بھی وہ یہ احمدیہ پاکٹ بک ہر مرزائی اپنی جیب میں رکھتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، اس کو یاد کرتا تھا۔ اچھا، انہوں نے اس کا نام رکھا احمدیہ پاکٹ بک، اس کے جواب میں ہمارے علماء نے لکھی محمدیہ پاکٹ بک۔ ہمارے مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، پتہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد فتنوں کے ہم شکار نہ ہوں تو کیا، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا، جو بات عرض کر رہا تھا کہ ان جملوں سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر صدیوں میں سب کا اتفاق رہا، اسی طرح محترم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر بھی سب کا اتفاق رہا، لیکن جس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اس نے محترم کی وفات کا بھی انکار کیا، بلکہ لکھا، جیسے میں نے پڑھ کر سنایا تھا گزشتہ سے پوستہ جمعہ کے، کہتا ہے وہ فرض علینا، ہمارے اوپر فرض ہے۔ اچھا، کسی حکم کو فرض کون قرار دیتا ہے؟ آپ خود سوچیں، کس کے کہنے سے کوئی بات مسئلہ بن کے فرض بنتی ہے؟ کہتا ہے حی فی السماء، ارے فرض علینا حی فی السماء، اس جملے پر کسی نے بھی کبھی ذکر ہی نہیں کیا، تو کر رہا ہے۔ ہم بھی سوچ پہ پڑ جاتے تھے کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو تو وہ نہ صرف شرک بلکہ شرک عظیم لکھتا ہے۔ اچھا، اللہ معاف فرمائے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ مانتے ہیں، قیامت سے پہلے واپس آنا مانتے ہیں، تو محترم کی حیات کے قائل ہیں نا۔ اچھا، تو جو اس عقیدے کو نہ صرف شرک بلکہ شرک عظیم کہہ رہا ہے، تو
تو پھر جو اس عقیدے پہ ہوگا پھر وہ تو مشرک اعظم ہوا. غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے خود لکھا ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو نہ صرف شرک ہے بلکہ شرک عظیم ہے. اچھا جب شرک عظیم ہے تو جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ مشرک اعظم نہ ہوا؟ بولو تو صحیح, ایسا ہی ہے نا. اچھا تو میں نے عرض کیا تھا اس ختم نبوت کانفرنس میں کہ کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ کم و بیش خود 50 سال حیات عیسیٰ کا قائل رہا ہے. کتنا؟ تو کیا خود 50 سال تک مشرک اعظم تھا, اس کے بعد نبی اعظم بن گیا؟ بعض لوگ ہیں خرد کا نام جنو رکھ دیں اور جنو کا نام خرد, جو چاہیں ان کے حسن کرشمائیں ساز کریں. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا خیر یہ تو تمہید سمجھیں. اب آئیے اس واقعے پر جو گزشتہ جمعہ رکا تھا, جہاں پہ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور وفات طیبہ کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا تھا جو سنا رہا تھا, اس کو سنیں چونکہ وہ 2 جمعے سے رکا ہے تو اس کو پورا کر دیں. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی عنایت سے ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑے ختم نبوت کے مناظر گزرے جنہیں دنیا استاذ العلماء بھی, واقعتاً وہ استاذ العلماء تھے. آج بعض کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیا سلسلے ہیں وہ جانے, لیکن جن کے ساتھ ہم نے بڑوں سے پڑھا اور لکھا وہ واقعہ استاذ العلماء تھے. مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ, وہ واقعہ استاذ العلماء تھے. بڑے بڑے علماء کو انہوں نے رد قادیانیت کا کورس کرایا تھا. حضرت کرایا کرتے تھے, 15 روزہ حضرت کا کورس ہوتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی ایک کاپی ہوتی تھی اصل میں, وہ بعد میں دیوبند سے کتابی صورت میں چھپی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کاپی مجھ سے پڑھ لے 15 دن میں, حضرت فرماتے تھے اور کوئی قادیانی تو بڑی دور کی بات ہے, مرزا غلام محمد قادیانی کو قبر سے نکال کے کھڑا کر دو تو وہ بھی اس مسلمان کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا. شرط یہ ہے میں اور آپ یاد کچھ نہیں رکھتے, اسی کا ہی افسوس ہوتا ہے. حضرت ایک دفعہ غالباً بھولوار سے سرگودا جا رہے تھے تو سڑک کے کنارے پر آئے اور سرگودا جانے والی بس کا انتظار کرنے لگے. اب سننا بات, جب اس بس کا انتظار کرنے لگے اتنے میں ایک بس آئی تو جس طرح مسافر بس کو ایسے ہاتھ سے روکتا ہے, حضرت نے ایسے ہاتھ کیا, اور حضرت کے پاس ایک بکسہ بھی تھا جس میں حضرت کتابیں رکھا کرتے تھے. بس رکی تو حضرت اس میں اچھا جیسے ہی سوار ہوئے تو حضرت کی اس بس میں بیٹھے ہوئے قاضی نذیر کے اوپر نظر پڑی, وہ بھی اسی بس میں بیٹھا ہے. قاضی نذیر کون تھا؟ جس طرح ختم نبوت کے مناظر ہمارے ہاں مولانا منظور احمد چنوٹی تھے رحمۃ اللہ علیہ, قاضی نذیر جو تھا یہ قادیانیوں کے ہاں مناظر تھا, قادیانی تھا, بڑا پکا قادیانی تھا. اچھا ایک اور بات بھی ہے, شاید آپ نے کہیں پڑھی ہو یا سنی ہو, میں نہیں جانتا. یہ اچھا کبھی کبھی حیرانگی بھی ہوتی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ یہ منہاج مسلم ایک البم چھپی تھی کسی زمانے میں, اس میں میں نے خود پڑھا تھا, اس کے بارے میں وہاں ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ اس طرح تھا کہ یعنی آپ نے حدیث شریف کا اگر پہلا یا دوسرا کوئی لفظ پڑھا نا, باقی حدیث پھر وہ پڑھے گا, اور یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھے گا, زبانی پڑھے گا. اور یہ بھی اس کا یہ تھا کہ مطلب کتاب ایسے کھولی احادیث طیبہ کی, اب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں رکھ کے اس نے دیکھ کے پڑھنی ہے نا, بس ایسے کھولی رکھ دی, پھر شروع ہے, زبانی پڑھتا جا رہا ہے. کمال تھا نا. لیکن آپ دیکھیں حضور کی ختم نبوت کا منکر تھا. مرزا غلام محمد قادیانی جیسے شخص کی نبوت اور رسالت کا قائل تھا. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کبھی کبھی ذہن تھکنے لگتا ہے. یعنی دیکھیں ایک جیسے عام طور پر کئی ایسے ان پڑھ ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی حیرانگی نہیں, افسوس ضرور ہوتا ہے, حیرانگی نہیں ہوتی, لیکن ایسے پھر وہی خیال آتا ہے
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کے فیصلے اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ جس کو دیں اس کو. اچھا محترم فرماتے میں جیسے ہی بس میں چڑھا تو دیکھا تو قاضی نذیر بیٹھا ہوا. حضرت فرماتے ہیں میں جا کر ایک دم اس کی پچھلی سیٹ پہ جگہ خالی تھی اس پہ بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا تو حضرت فرماتے ہیں بس چل پڑی. بس چل پڑی تو حضرت فرمایا نے اس سے الیک سلیک کی، کیونکہ حضرت تو چاہتے ہی یہ تھے کہ اسے الیک سلیک ہو. حضرت کی تو اس کے ساتھ گفتگو وغیرہ ہوتے، استادوں کے مناظرے ہوتے رہے. اچھا اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے نہیں پتا آپ نے حضرت چنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی دیکھا یا نہیں، ان کے اوپر اس مسئلے کی دھن سوار تھی. عقیدہ ختم نبوت، رد قادیانیت کا تو ایسا ان کو، یہ آپ ایسے سمجھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جنون تھا اس بندے کو. آپ تو شاید نہیں جانتے، ایک محترم کی کتاب ہے فتویٰ حیات مسیح علیہ السلام. اتنی محنت کی تھی حضرت نے اس فتوے کے اوپر. اللہ نے اگر زندگی دی تو یہ قصص الانبیاء کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں آئیں گی یہ چیزیں. اب تو کئی حضرات کو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ ان کو بتاؤ بھی تو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں، اور کچھ غائب بھی ہو گئی ہیں. شاید آپ کے تو علم میں بھی نہیں ہوگا. حضرت کی ایک کتاب ہے، اب کیا ہے اس وقت تھی، اس کا حضرت نے نام رکھا تھا ربوے کے قصر خلافت پر چنیوٹ سے گرائے گئے 14 میزائل. یہ اس کتاب کا نام تھا. اب وہ نہیں ملتی، نایاب ہو. میرے پاس ہے، اس زمانے میں نے خریدی تو میرے پاس رہ گئی، لیکن اب ہے نہیں. میں نے وہاں پاکستان میں بھی پتہ کرایا، اب نہیں ملتی ہے. اس زمانے کے کسی کے پاس رہ گئے تو رہ گئے، ان کے ہاں بھی نہیں ہے. یہ بھی افسوس کی بات بتاؤں. وہ بھی ایک بار الخیر جو بات عرض کر رہا تھا. اب حضرت وہاں بیٹھے، اب حضرت کا دل تھا بھئی اس کے ساتھ کوئی عقیدہ ختم نبوت پر یا حیات مسیح علیہ السلام پر کوئی بات کروں. لیکن میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ تو کوئی تبھی کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مواد ہو کہ وہ سامنے والے کو کوئی شے نہ سمجھے. حضرت نے اس سے الیک سلیک کی. پہلے تو کہ ہاں جی قاضی صاحب آپ رات یہیں رہے تھے، ہاں جی یہیں، ہاں جی ہم بھی وہیں رہے تھے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کی. اس کے بعد حضرت نے اس کے قریب ہوئے تو حضرت فرمانے لگے اس سے کہ قاضی صاحب اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو بس تو رواں ہیں، ہم کچھ آپس میں تبادلہ خیال ہی کر لیں. تو وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا نا، اس نے ایسے پلٹ کے دیکھا، کہتا نہیں یار چھوڑو، یہاں پہ سواریاں ہر طرح کی بیٹھی ہوتی ہیں، مناسب نہیں. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب مجھے خواہش ہو رہی تھی بھئی یہ کوئی بات کرے، میں اسے بات کروں، اب وہ بات نہ کرے. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی ہم نے کوئی سواریوں کو سنانے ہیں، آہستہ آہستہ آپ اور ہم آپس میں تبادلہ خیال کریں گے، اس میں ہم نے ان کو تھوڑا سنانا ہے. اب وہ پھر پلٹ کے دیکھنے لگا، کہنے لگا، حضرت فرمانے لگے دیکھیں قاضی صاحب آج موقع ہے. دیکھیں ایک تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا نا کہ ایک بات ہوتی ہے میدان مناظرہ کی. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات کئی لوگ سن لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن حق بات سن کے سمجھ کے مان لینا ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر میں ایک بات کر دوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، سامنے والا ایک بات کرے اور مجھے پتا ہو کہ میں بات میں غلط ہوں، اس کی بات صحیح ہے، تو کبھی کبھی اندر سے حتک محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ میرے مریدین کیا کہیں گے، بھائی پیر صاحب گئے. یہ خیال آتے ہی آدمی گیا. حضرت نے فرمایا ایک تو باتیں ہوتی ہیں مناظرے کے میدان کی، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت نے اس سے وہاں پر 2 باتیں پوچھی، دھیان دینا آپ. حضرت نے فرمایا ایک بات میں آپ سے ضروری جاننا چاہتا ہوں جس میں میں خود پریشان ہوتا ہوں کبھی کہ یہ کیا ہے. تو شکر ہے اس کے منہ سے نکل گیا کہ کیا.
اب اجازت ہو گئی نا. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مسئلہ جو مرزا قادیانی کا لکھا ہوا ہے وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات والا مسئلہ ہے، اس لیے کہ محترم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے پر تو صدیوں سے امت متفق، کوئی اختلاف نہیں رہا. اہل کتاب بھی اس مسئلے میں اسی مسئلے پر ہیں کہ محترم اس دنیا کی زندگی، یاد ہوگا میں نے بائبل کے حوالے سے یہاں سنایا تھا حضرت موسیٰ نے کتنی عمر پائی، قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن بائبل میں ہے، بتایا تھا یہاں پہ، یاد ہے کسی کو یا بتاؤں؟ 120 سال. کتنی؟ لیکن یہ بائبل میں نے ابھی عرض کیا کلام پاک کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، بائبل میں ہے. چلو اگر بائبل کے اس بات کو دیکھ لیا جائے تو ان کے ہاں 120 سال ہیں، اس کے بعد ان کے ہاں حضرت کی قبر کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت کو دفنایا گیا، تو بات تو ختم ہو گئی نا، حیات والا مسئلہ تو نہ رہا، اس دنیا سے تو پردہ فرما گئے. اور آپ اور ہم تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مانتے بھی اسی مسئلے کو ہیں کہ محترم حضرت موسیٰ اس دنیا سے پردہ، اور حضور نے تو خود حضرت موسیٰ کی قبر پاک دیکھی، اور حضور نے یہاں تک صحابہ سے نشان تک حضور نے بتایا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا حضرت صحابہ سے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر تو سب آ گئے نا. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ اس مسئلے کا جس پر سب اکٹھے رہے ہیں مرزا نے کیسے انکار کیا ہے، کیونکہ وہ تو لکھتا ہے وہ فرض علینا، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ حضرت موسیٰ حی فی السماء ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ لیس من المیتین، وہ مردوں میں سے نہیں ہیں. اب وہ قاضی صاحب کو پتا تو تھا کہ یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہوئی تو ہے، وہ تو اس دن آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اس کی کتاب یہاں لا کر آپ کو دکھایا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ اب وہ دیکھنے لگا حضرت نے تو پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے اس مسئلے کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کیوں لکھی ہے؟ آپ اس کا کیا خیال رکھتے ہیں؟ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یا آپ بھی اسی بات پر ہیں؟ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، میرے پاس جواب ہیں. حضرت نے فرمایا کون سے جواب ہیں؟ وہی جواب جو آپ نے کبھی الفضل میں لکھا تھا. کہ نہیں وہ نہیں، ایک اور ہے. تو حضرت نے فرمایا پھر وہ جواب آپ نے کس موقع کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ ابھی مجھے آپ سنائیں، میں جاننا چاہتا ہوں. اصل میں میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں کہ نہیں، یہ جو حضرت کا اشارہ تھا نا کہ وہی جواب جو آپ نے الفضل میں لکھا تھا، یہ قادیانیوں کا ایک رسالہ چھپا کرتا تھا. رسالے ہوتے ہیں نا اداروں کے یہاں سے نکلتے ہیں، ان کا ایک رسالہ چھپا کرتا تھا، اس کا نام تھا الفضل. اس میں قاضی نذیر نے ایک مضمون لکھا تھا، ایک سوال اور اس کا جواب. یہ حضرت کا اشارہ اس کی طرف تھا. اس نے وہاں پر ایک بات لکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات والا جو مسئلہ مرزے نے لکھا ہے اس کے جواب میں. یہ حضرت کا اشارہ اسی کی طرف تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی جواب تھا نہیں. اب وقت نہیں ہے، میں اس کی وجہ بالکل وقت آخر ہے، ورنہ میں وضاحت کرتا کہ اس نے کیا لکھا تھا. وقت ہوتا تو میں بتا دیتا، اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن اتنا تو آپ ہی سمجھ لینا کہ حضرت کے فرمانے پر جو حضرت نے فرمایا کہ وہی جواب جو آپ نے الفضل میں لکھا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ نہیں وہ نہیں، ایک اور ہے. تو اس کو خود بھی احساس تھا، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کا جواب کتنا مضبوط تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیں، وہ کہنے لگا نہیں وہ نہیں، ایک اور ہے. حضرت نے فرمایا تو وہ جواب آپ نے کس موقع کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں وہ جو دوسرا جواب ہے وہ کیا ہے. حضرت سے کہنے لگا کہ کتاب نہیں ہے، کتاب ہوتی تو میں بتا دیتا. اب حضرت، میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا نا کہ حضرت باپ بکسا تھا چھوٹا سا، حضرت کے پاس تھی وہ کتاب، حضرت وہ کتاب ساتھ رکھتے تھے. حضرت اٹھے، حضرت نے بکسا اتارا، اس میں سے وہ کتاب نکال کے قاضی صاحب کے ہاتھ میں رکھ دی. یہ آگے حضرت سے کہنے لگا کہ چشمہ نہیں ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ واقعہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں بیان کیا تھا.
اور دارالعلوم دیوبند میں 2,500 سے 3,000 علماء کی مجلس کو حضرت نے رد قادیانیت کورس کرایا تھا، اس میں حضرت نے بیان کیا تھا. اور یہ آج کی بات نہیں، تقریباً آج سے کم و بیش 30 سال پرانی بات ہے. اس زمانے میں جب مجھے پتہ چلا، میں نے حضرت کے وہ دروس وہاں سے منگوائے تھے، ورنہ یہ عام ملتا بھی نہیں اور یہ ہے بھی نہیں. وہ اس زمانے سے میرے پاس محفوظ ہیں. اگرچہ اس زمانے میں ریکارڈنگ ہماری اتنی معیاری نہیں ہوتی تھی، لیکن بات پھر بھی سمجھ آ جاتی. اس کو کئی بار میں نے سنا، پھر اس کو کاپیوں کے ساتھ ملایا تاکہ تلفظ میں، الفاظ میں فرق نہ آنے پائے، کیونکہ واقعہ میرا تو نہیں ہے نا، حضرت کا ہے نا. حضرت نے فرمایا کہ مجھے کہنے لگا چشمہ نہیں ہے. حضرت نے فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا چشمے کی کیا ضرورت ہے قاضی صاحب، یہ نشانات لگے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ حضرت موسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، وَلَمْ يَمُتْ، اور وہ مردوں میں سے نہیں ہیں، وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ، اور وہ مرے نہیں ہیں، وہ مردوں میں سے نہیں ہیں. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری طرف دیکھ کے کہنے لگا اس کا جواب اگلے صفحے پر ہے. اب دھیان دینا، اگلی بات بتانے سے پہلے ایک لفظ ذہن میں تازہ کریں ورنہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، تضاد. سنے ہیں آپ نے؟ کیا معنی ہوتا ہے تضاد کا؟ کیا معنی ہے؟ بالکل سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بس اب سنتے جائیے. کہتے ہیں، مجھ سے کہتا ہے اس سے اگلے صفحے پر اس کا جواب ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے صفحہ الٹ دیا کہ کہاں ہے. اب اس میں بھائی صاحبان آپ لوگ وضو کر لیں، وضو میں باتیں کرنا مکروہ ہے. لا حول ولا قوت. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اچھا، وہ حضرت فرمانے لگے کہ مجھے کہتا ہے کہ اس سے اگلے صفحے پر اس کا جواب ہے. اس کا جب حضرت فرماتے میں نے وہ صفحہ الٹ دیا، میں نے کہا کہاں ہے اس کا جواب؟ تو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مرزے نے لکھا ہے کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ سارے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. مرزا صاحب نے لکھا ہے، کہتا ہے انہوں نے، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ سارے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. تو اس عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب سارے فوت ہو گئے تو سب میں حضرت موسیٰ بھی آ گئے. اس کا جواب سمجھ آیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ جواب ہے اس کا، یہ کیسا جواب بن گیا ہے اس کا؟ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے صفحے پر ہے کہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین، اور دوسرے صفحے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب انبیاء کا ذکر ہے کہ وہ وفات پا گئے. تو جب سب پا گئے تو سب میں حضرت موسیٰ بھی آ گئے. تو یہ تو پھر بعد میں تضاد ہے. پہلے صفحے میں ہے کہ وہ زندہ ہیں، حی فی السماء ہیں، ولم یمت ولیس من المیتین، اور دوسرے صفحے پر ہیں کہ تیرے بقول سارے چلے گئے تو حضرت موسیٰ بھی چلے گئے. تو پھر تضاد نہ ہوا؟ ایک ہی شخص کے ایک پہلے صفحے پر ایک بات کا اقرار ہے اور تیرے بقول دوسرے صفحے پہ انکار ہے، تو یہ تو تضاد نہ ہوا؟ پھر حضرت کی بات سمجھ آئی؟ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو ایک قاعدہ ہے نا کہ اپنا عام خصہ انحل باز، یہ ایک اصطلاح ہے، شاید آپ اتنا نہ سمجھ سکیں. یعنی ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا نا، عام خصہ انحل باز، ایک قاعدہ آ رہا تھا، اس قاعدے کے تحت سارے آئیں، لیکن جب سارا ایک قاعدے آئیں لیکن کچھ کو الگ کر لیا گیا. اس کو استثناء کہتے ہیں، خاص کرنا کہتے ہیں. آپ شاید اتنا نہ سمجھیں. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو یہ اصطلاح ہے کہ عام خصہ انحل باز، کہ ایک قاعدہ تھا اس سے کسی کو خاص کر لیا گیا، تو اس سے ہم تو یہ کہہ لیں گے کہ چلو تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ کو الگ کر لیا گیا اور ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ کو الگ کر لیا گیا. لیکن اگر تیری مان لی جائے کہ نہیں یہاں سارے آ گئے، حضرت موسیٰ بھی آ گئے، حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، سب آ گئے، تو پھر تو مرزے کے کلام میں تضاد ہے. پہلے صفحے پر ایک بات کا اقرار ہے، اسی دوسرے صفحے پہ انکار ہے. حضرت کہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا دیکھ کے، ہاں تضاد تو قرآن وچ بھی ہے، نقل کفر نباشت. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا قاضی صاحب
کچھ خدا کا خوف کرو۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو بچانے کے لیے تم اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پاک کلام پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ تمہارے مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ تضاد منافق، جاہل اور پاگل کے کلام میں ہوتا ہے، تو تم خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اچھا آگے بات سنیں، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ تضاد قرآن میں ہے، آپ کلام پاک کی 2 آیتوں میں، جن کو آپ کو لگتا ہے 2 آیتوں میں مجھے تضاد دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جن میں آپ کو لگے کہ کلام پاک کی 2 آیتوں میں تضاد ہے، آپ وہ میرے آگے پیش کرو، میں ان 2 آیتوں میں تطبیق دے کے تضاد اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ مرزے کی اس عبارت میں آپ مجھے اتفاق کر کے دکھاؤ۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد نے اس موقع پر حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر سوال کیا کہ حضرت جب آپ نے اس سے کہا کہ کلام پاک کی آیتوں میں جو تضاد تمہیں محسوس ہوتا ہے وہ آیتیں پیش کرو، تو اس نے کوئی آیت پیش کی؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں پیش کی۔ جب میں نے اس سے کہا پیش کرو تو آگے سے کہنے لگا ہی خاموش ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا اب اس مسئلے پر آ جائیں جس کے لیے یہ اتنا سارا لمبا قصہ میں نے، ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آسمان پر ابھی زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ ان کے نزدیک کون ہوا؟ مرزے کے نزدیک تو وہی ہے، یہ بعد میں اس نے وہ کیا، لیکن مرزا ہم کیوں مانے ان کی؟ مرزے نے تو یہی کہا کہ فرض علینا حی فی السماء، تو پھر اب جو بھی وہ اعتراض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر کرتے ہیں، ہماری طرف سے وہی اعتراض حضرت موسیٰ والے مسئلے پہ نہیں چلا جائے گا؟ آپ بتاؤ پھر جو جواب ہم حضرت عیسیٰ کے لیے دیں گے، آپ بتاؤ کیا وہی جواب حضرت موسیٰ کے لیے نہیں بنتا؟ اور جو جواب وہ حضرت موسیٰ کے لیے دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے حضرت عیسیٰ کا اللہ سمجھ لیں۔ اس میں کیا اتنی پریشان ہونے کی بات ہے؟ اس لیے اللہ نہ کرے ان میں سے کبھی بھی کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کرے، حضرت عیسیٰ کا مسئلہ ان کے آگے حضرت موسیٰ کا مسئلہ کھڑا کر، کیونکہ مرزا نے لکھا ہے موسیٰ زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے کے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو بس پھر جو اعتراض کہ جی ناری قرے کیسے گزر گئے، فرمایا جہاں سے حضرت موسیٰ گزر گئے حضرت عیسیٰ بھی گزر گئے، سیدھی بات ہے۔ اچھا جی یہ بھی لکھا کھاتے پیتے کیا ہیں، بڑی فکر ہے ان کو، کھاتے پیتے کیا ہیں؟ حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے جو چیز حضرت موسیٰ کو مل جاتی تھی وہ حضرت عیسیٰ بھی کھا لیتے ہوں۔ تو اس لیے یہ تو خالی لفظ ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کی زندگی کو پورا کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور محترم جو اللہ نے حضرت کے لیے اس دنیا کی زندگی رکھی تھی وہ پوری کر کے اس دنیا سے پردہ۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جواب اور یہ جو قصے سنائے ہیں نا، حضرت اس کا ایک کتابی نام رکھا کرتے تھے ایٹم بم۔ کیا؟ ایٹم بم۔ اور ایک حضرت اس کا پنجابی نام بھی رکھتے تھے، وہ بھی بتا یہ نور الحق والا جو ہے موڑی۔ موڑی سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے؟ پنجاب والوں کو تو سمجھنا چاہیے، وہ بھی نہیں سمجھتے آپ۔ اب میں ممبر پر تو بیٹھ کر نہیں بتا سکتا کہ موڑی کس کو کہتے ہیں، اب نیچے ہی پوچھنا، وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں۔